میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ اس وقت کامیابی کی متلاشی ہے، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ کامیابی کے لیے کبھی کہیں بھٹک رہا ہے، کبھی کہیں بھٹک رہا ہے۔ ہر انسان بے چین ہے کامیابی کے لیے، ہر انسان بے قرار ہے کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی مزدور ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی سیٹ ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن جس کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ یوں تو قرآن مقدس کی آپ جس بھی آیت پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، لیکن چند گناہوں کے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چند گناہوں سے اجتناب کرو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے، اور اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اب اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ میں آغاز ہوتا ہے مومنین سے کہ اے ایمان والو کچھ گناہوں سے بچو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ وہ کون سے گناہ ہیں اس کی صراحت آیہ کریمہ میں آئی ہے، یعنی ان گناہ سے بچو گے، ان گناہ سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ آئیے ان گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، حفظ ما تقدم کے تحت ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کو گناہوں سے بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ میں میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، اور جو ان سے بچے گا اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا قرآن مقدس ان گناہوں سے بچنے کے عوض میں، ان گناہوں سے محفوظ رہنے کے صلے میں بشارت دے رہا ہے کامیابی کی، بشارت دے رہا ہے کامرانی کی۔ یوں ہی تھوڑی مغرب نے ہمیں شراب اور جوے کے اڈوں تک پہنچایا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن مقدس کی کوئی کتنی بھی مخالفت کرے مگر دشمن بھی جانتا ہے کہ قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے دشمن جو ہے اللہ اکبر قرآن مقدس کی باتوں پہ غور کرتا ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کن کن باتوں پہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے ان چیزوں سے مسلمانوں کو روکو، ان چیزوں سے مسلمانوں کو اس کے قریب مت جانے دو جن چیزوں کی بنیاد پر قرآن بشارت کامیابی کی دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہی کا منکر نہیں، آج ہی کا باطل نہیں، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے کا کافر بھی، اللہ اکبر، ابو جہل جیسا، عتبہ جیسا، اللہ اکبر، یہ سب کہتے تھے کہ محمد عربی جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ کلام تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی بڑے بڑے شاعر ہیں۔ اہل عرب جو ہے وہ کوئی جاہل نہیں تھے، ان کے پاس علم تھا۔ آپ ان کی زبان دانی کو دیکھیں، ایک ایک محفل کے اندر اہل عرب 200 اشعار فی البدی پڑھ دیا کرتے تھے، وہ اتنے قادر الکلام تھے۔ لیکن اللہ اکبر جب قرآن مقدس ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کلام تو ہم بھی لکھتے ہیں، نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے، پتہ چلا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جو ہے اللہ اکبر ایسی طاقت کا کلام ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی کو تو امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شراب اور جوے سے بچو گے ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے سماج سے شراب اور جوے کا خاتمہ کر دو، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ دنیا میں کوئی کامیاب کرے گا تو چھوٹا سا سرٹیفکیٹ دے دے گا،
سرٹیفکیٹ لے کر لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا، لیکن سرٹیفکیٹ لے کر نوکری کے لیے لوگ در در بھٹکتے ہیں۔ یہی کامیابی ہے۔ میں نہ سرٹیفکیٹ کا مخالف ہوں نہ نوکری کا مخالف ہوں، لیکن جس پر ہم اتنا اچھلتے ہیں کہ مجھے ڈگری مل گئی، ڈگری مل گئی، ڈگری والے تو در در بھٹکتے ہیں، مگر یاد رکھو جس کو قدرت کامیابی دیتی ہے، جب وہ زمین پہ چلتا ہے